الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا جئنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال تعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات میں سے انسانیت کو تمام مخلوقات پر امتیازی حیثیت عطا کی ہے اور اس کی وہ ممتاز حیثیت اس کا وہ صلاحیت ہے جو اللہ رب العزت نے شعور کی صورت میں عطا کیا ہے. شعور اور سنجیدگی انسان کو دیگر مخلوقات کی عادات و اطوار سے ممتاز کرتا ہے، اور یہ شعور اور سنجیدگی صرف اس لیے نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے آل و اولاد کو اور اپنے کاروبار اور ضروریات کو پہچانے، بلکہ شعور اور سنجیدگی انسان کی ہم جہت زندگی کی تمام پہلوؤں کو احاطہ کرتا ہے کہ اس کی سنجیدگی انسانی معاشرتی معاملات میں ہر جگہ نمایاں ہو. اور پھر انسان ایسی مخلوق ہے کہ جسے عربی اصطلاح میں متمدن مخلوق کہا جاتا ہے. متمدن مخلوق کا مقصد یہ ہے کہ یکجا رہنے والی مخلوق، اور یکجا رہنے والی مخلوق ایسی نہیں. عام طور پر بھیڑ بکریوں اور گائیوں کا بھی ریوڑ ہوتا ہے جو کہ اپنی چراگاہ ہوتی ہے، اس میں ایک ساتھ رہتے ہیں. یوں نہیں، بلکہ یوں ہے کہ ایک ساتھ رہتے ہوئے ایک دوسرے کی ضروریاتی زندگی کی تکمیل کے اسباب پر ہم پہنچائیں، یعنی ان کی آپسی تعلق میں ان کے مسائل ایک دوسرے کے مدد حل ہوتے ہیں. اس کو متمدن مخلوق کہا جاتا ہے. اور تمدنی زندگی شہری زندگی کو کہتے ہیں. تمدن یہ مدن سے ہے، اور مدن مدینہ یہ بھی شہر کو کہا جاتا ہے. جب انسان متمدن ہو اور وہ یکجا رہنے والے ہوں تو ان کے یکجا رہنے سے ایک ماحول اور ایک کیفیت وجود میں آتی ہے. اس ماحول اور کیفیات اور اثرات کو معاشرہ کہا جاتا ہے. اور معاشرہ فرق سے تشکیل پاتا ہے، پہلے ایک، پھر دو، پھر تین.
معاشرے پر مختلف قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کبھی اس معاشرے پر شریفانہ، عادلانہ اور منصفانہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، کبھی ظالمانہ، باغیانہ اور غیر منصفانہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے وہ صلاحیت عطا کی ہے کہ جو سنجیدگی اور شعور یہ ہے کہ معاملات، واقعات اور حالات سے آگاہی، سنجیدگی یہ کہ ان پیش آمدہ حالات اور واقعات اور مسائل کو سوجھ بوجھ کے ذریعے سے حل کیے جائیں۔ یہ مہینہ چونکہ اگست کا مہینہ کہلاتا ہے اور اس اگست کے مہینے کے ساتھ ایک تاریخی واقعہ مربوط ہے، متعلق، اور وہ تاریخی واقعہ 14 اگست بھی ہے اور وہ تاریخی واقعہ سن 1971 بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا۔ پاکستان کے نام سے ایک مملکت مالز وجود میں آیا اور ان کے لیے بے تحاشا قربانیاں دلوائی گئی۔ یعنی جب تقسیم برصغیر کیا جا رہا تھا تو برصغیر کی تقسیم کے لیے کوئی قربانی وجود میں نہیں آئی، لیکن جب لکیر کھینچ دی گئی تو لکیر کھینچ دینے کے بعد دونوں اطراف کے باشندگان کے درمیان نفرت کی انتہا قائم کرنے کے لیے بعد میں سفر کرنے والوں پہ حملے کیے گئے۔ ادھر آنے والوں پر بھی بے تحاشا حملے ہوئے، ادھر سے جانے والوں پر بھی بے تحاشا حملے ہوئے، اور یہ اس لیے کہ نفرت کی ایسی اونچی دیوار قائم کیا جائے کہ یہاں پر برسر اقتدار رہنے والے اور وہاں پر برسر اقتدار رہنے والے دونوں اپنے زیر اقتدار طبقوں کو اور زیر اقتدار خطے کے لوگوں کو ایک رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی بنیاد ڈھونڈ سکے، اور وہ بنیاد یکساں ہے۔ وہاں کے لیے بھی یکجہتی کی بنیاد پاکستان دشمنی ہے، اور پاکستان میں بھی یکجہتی کی بنیاد بھارت دشمنی۔ کوئی نظریاتی سرحدات نہیں ہے، کوئی فکری اور نظریاتی بنیاد نہیں ہے، نظام یکساں ہے، انصاف یکساں ہے، عدالتی نظام یکساں ہے، بینکنگ کا نظام یکساں ہے، شہری نظام یکساں ہے، مارکیٹنگ کا نظام یکساں ہے، تو تبدیلی کیا ہے؟ اسی لیے قرآن مجید میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلُ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، کہ ہم ستائے جا رہے ہیں، اذیتیں ہمیں دی جا رہی ہے تیرے آنے سے پہلے بھی اور تیرے آنے کے بعد بھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار أَن يَهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، تمہاری دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں اس کی جگہ اس خطے کی ارباب اختیاری عطا کر دے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا بولتے ہو۔ خطے کی تقسیم کے بعد اس خطے میں برسر اقتدار آنے والوں کی کرتوتیں ہمارے سامنے،
ہر برسر اقتدار آنے والے ہیں اپنے بس کے مطابق ملک کے مزید حصے بکھرے کر دیے۔ وہ قوم جسے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ اکٹھا کیا گیا اور انہیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور میرا تیرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، یہ صرف زبانی جمع خرچ تھی۔ اس کے بعد اسی ملک میں رہنے والے حکمرانوں نے اور اس ملک پر اقتدار کی منابع پر براجمان طبقے نے ہمیشہ اس قوم کو تقسیم در تقسیم میں ڈالا اور آئے روز نئے نئے اسباب پیدا کیے گئے۔ کبھی فرقوں کے نام پہ تقسیم کیا، مذہب کے نام پہ تقسیم کیا، قومیتوں کے نام پہ تقسیم کیا، علاقائیتوں کے نام پہ تقسیم کیا اور زبان کی بنیاد پر تقسیم کیا۔ آج وہ پاکستان جو واحد پاکستان کہلاتا تھا، ایک نظریہ واحد قومی نظریے کی بنیاد پر، اور آج وہ قوم کتنی طبقات پہ تقسیم ہے اس کی تعداد ممکن نہیں کہ گنے جائے۔ اللہ کریم نے تو فکر یوں دیا تھا کہ تم اللہ رب العزت کے قدرت اور احسانات کو گنتے بیٹھ جاؤ تو نہ گن سکو گے، لیکن ہمارے کردار کا آج نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اس خطے کے رہنماؤں کو گننے بیٹھ جائیں، قیادتوں کو گننے بیٹھ جائیں، جماعتوں کو گننے بیٹھ جائیں تو ہم نہیں گن پائیں گے۔ پاکستان میں صرف پاکستانی قومیتوں کی تقسیم کی بنیاد پر، فرقوں کی تقسیم کی بنیاد پر رجسٹرڈ ہونے والی جماعتوں کی تعداد 360 سے زیادہ ہے، اور غیر رجسٹرڈ جماعتیں جن پر پابندیاں نام نہاد بنیادوں پر ہے وہ بھی لاتعداد۔ اور قرآنی ہدایت کیا تھی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تقسیم میں مت پڑو، تفرقوں میں مت پڑ جانا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم یاد کرو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ایک زمانہ ایسی بھی انسانیت پر گزری ہے کہ یہ تمام انسانیت باہم ایک دوسرے کی دشمنی پر اتر آئی، اور یہ تصور زمانہ جاہلیت کا ہے کہ قومی عصبیتوں کی بنیاد پر تقسیم ہو، علاقائی عصبیتوں کی بنیاد پر تقسیم ہو، وطنی عصبیتی کی بنیاد پر تقسیم ہو۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ذہنیت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کا نزول ہوا اس نے یہ تعلیم دیا، اور وہ قبائل جو ایک دوسرے کے دشمنی میں پڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون بہانے کے قسم کھائے ہوئے بیٹھے تھے، ان تمام اقوام کو اور قبائل کو ایک لڑی میں پرویا اور ایک امت محمدیہ بنایا اس کو۔ آج اس خطے میں تو ہم پہلے سے امت محمدیہ بنے بیٹھے ہیں، اور ہماری یہ خطے کی تقسیم بھی دو قومی نظریے کے بنیاد پہ کہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہم دوسرے قوموں کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، لیکن آج وہ امت محمدیہ یہاں بھی ایک ساتھ نہیں چل پائی۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا، اگر یہ وہ انسانیت ہے جس کو اللہ رب العزت نے شعور اور سنجیدگی عطا کی ہے، اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعتاً ہماری یہ تقسیم دو قومی نظریے کے بنیاد پہ ہوئی تھی یا پھر انسانی وحدت کے تقسیم کے لیے ہوئی۔ اگر دو قومی نظریے کی بنیاد پر تقسیم ہوئی تو پھر آج وہ ایک قومی نظریے کی بنیاد پہ ایک خطے میں رہنے والے پھر سے کیوں منقسم ہیں؟ اس کی تقسیم کے اسباب کہاں سے پیدا ہوئے؟ وہ معماران وطن کہاں گئے جو ایک فکر دینے والے تھے؟ وہ خود در تقسیم کیوں پڑ گئے؟ کیونکہ اس ملک کی بانی جماعت مسلم لیگ تھی، وہ مسلم لیگ کتنے حصوں میں تقسیم ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ کس پاداش میں وہ ایسے ہوئے؟ وجہ یہ ہے کہ مفادات کے لیے برسر اقتدار آئے تھے، مفادات کے بٹورنے کے لیے قوم کو تقسیم کیا اور مفادات کے حصول کے لیے منقسم ہوتے رہے۔ آج تک یہ ساری جماعتیں، ہر جماعت اگلی جماعت کے لیے
ارباب اقتدار جو حقیقی اقتدار پر بیٹھے ہوئے طبقے ہیں، ان کے لیے وعدہ معاف گواہ ہے ایک جماعت اگلی جماعت کے مقابلے میں. اور یہ ساری جماعتیں قوم کے ہمدردی کے نام پر مخصوص مسلط طبقے کے لیے دلالی کا کام کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے دوران جماعتیں میدان میں اترتی ہیں، اپنے منشور میدان میں لاتے ہیں، اور پھر بعد میں کوئی بھی جماعت اس منشور کے بارے میں اپنی زبان کو نہیں ہلاتے. 5 سال گزارنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ قوم کو بھی وقوف بنائیں. ابھی بھی ہمارے حالات دیکھیں، بجلی کی کیا حالات، گیس کی کیا صورتحال ہے، ٹیکس کی کیا فرمان ہے، روزگار کی کیا صورتحال ہے، کاروبار کی کیا معمول ہے. ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا جائے تو صرف بجٹ کے دوران کن لوگوں کو مراد دی جاتی ہے؟ مسلط نظام کو تحفظ فراہم کرنے والوں کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس اضافے میں تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے مخصوص طبقے کے، اور باقی ان سارے اضافوں کو ان لوگوں پر مسلط کیا جاتا ہے جن کا نہ کوئی روزگار ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی اسباب ہے، نہ کوئی مراد ہے. وہ سارے ان ٹیکسوں تلے دب کر ان مخصوص طبقے کے مراد کو پورا کرتے ہیں. آج جو ہم بجلی کے اضافی بل بھرتے ہیں اور 13 قسم کے ٹیکس بھرتے ہیں، ان ساروں سے کن کی ضروریات پوری کی جاتی ہے، کن کی عیاشیوں کی تکمیل کی جاتی ہے؟ ہمارے اپنے محلوں سے جیتنے والوں کو اگر وہ برسر اقتدار ہیں، ان کا جائزہ لیجئے کہ ان کے ذریعے استعمال کتنی گاڑیاں ہیں، ان کی کتنے یونٹ فری ہے، ان کے لیے کتنے ڈیزل اور پیٹرول لیٹر فری ہے، ان کے لیے ٹیلی فون کی کتنے جو ہے بل فری ہے. یہ ساری چیزوں کا جائزہ لیا جائے. انہوں نے کیا تیر مارا ہے کہ ان کو اتنی چیزیں فری ملے اور عوام ان کے دباؤ کے تلے دب کر تباہ ہوتے رہے. اور پھر کیا کرے؟ یہی جماعتیں احتجاج کے نام پہ قوم کو بھی وقوف بنائیں. 2 دن 3 دن 10 دن. یہ کس لیے کہ جب یہ پریشر کوکر کو جب آگ پہ رکھا جاتا ہے اس کے لیے ایک معمولی سی سیٹی چھوڑی جاتی ہے تاکہ اس میں ان کی ضرورت کی تکمیل بھی ہوتا رہے اور پریشر کوکر پھٹے بھی نہیں، اس سے نقصان بھی نہ اٹھے. یہ جو احتجاجات ہے یہ پریشر کوکر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ عوامی رد عمل بھی سامنے نہ آئے اور ان کے رد عمل کے لیے وہ سیٹی رکھی جائے اور پھر کہا جائے کہ کیا کر سکتے ہیں، بس گزارا کریں گے، معاملات نبھائیں گے، وقت گزاریں گے، انشاءاللہ بہتر وقت آئے گا. کبھی نہیں آ سکے گا. یہی حالات رہیں گے جب تک ہمارے لیڈروں کے شکل میں ہمارے مستقل اقتدار پر براجمان طبقے کے دلال موجود ہوں گے، اور ہم ان دلالوں کو دلال جب تک نہیں کہیں گے ہمارے ملک کا یہی صورتحال ہوگا. اب تو 360 رجسٹرڈ دلال موجود ہے، پھر یہ 460 دلال بنیں گے مزید، کیونکہ آئے روز جب ذہنیتوں میں تبدیلی آتی ہے تو وہ ذہنیتوں کے تبدیل لوگ اگلا کوئی نیا محاذ کھولتے ہیں اور پھر استعماری طاقتیں انہی استعمال زدہ جماعتوں میں سے چند لوگوں کو اسی نئے ذہنیت کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم نے اچھا سوچا ہے، تم نے بہتر سوچا ہے، واقعتاً یہ جماعتیں سب غلط ہیں. اب ایک نئی جماعت وجود میں آئے گی، اس میں پھر ایک نیا دلال آگے بڑھتا ہے، وہ پھر اس ذہنیت کو چینج کرنے کے لیے ایک دوسرے گلی سے گزار کر پھر اسی میدان میں لا کے کھڑا کرتے ہیں. ہمارے ملک کا یہ صورتحال ہے. اور جو 1947 میں ملک آزاد ہوا تھا وہ ملک باقی نہیں رہا ہے، وہ 1971 میں بٹ گیا ہے. اب تو 1971 کا بچا ہوا پاکستان ہے، 47 کا بنا ہوا پاکستان نہیں ہے. آج تک اس کے ذمہ دار کا تعین نہیں ہو سکا کہ وہ بنا ہوا پاکستان کس نے بانٹا ہے اور بچے ہوئے پاکستان کا کون مالک ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم باشعور انسان بنے، ہم سنجیدہ انسان بنے، ہم اپنے آزادی کی حیثیت
حیثیت کو سمجھے، ہم اپنے اہمیت کو سمجھے، ہم اپنے خطے کی حیثیت کو سمجھے، ہم اپنے حکمرانوں کو پہچانیں کہ ہمارے حقیقی حکمران کون ہے اور ہماری حکمرانی کے نام پر دلالی کرنے والے کون ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔